ایک تو نفس ہے، ایک تو قلب ہے، ایک تو روح ہے، ایک تو سر ہے، ایک تو خفی ہے، ایک تو اخفا ہے۔ ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کون سا مائکروسکوپ لگایا، تو انہوں نے کہا ایک تو محل نفس ہے، محل قلب ہے، محل روح ہے، محل سر ہے، محل خفی ہے، محل اخفا ہے، اور علمان بھی بتا دیے۔ علمان مانے رنگ، ویسے وہ تو رنگ بو سے اوپر ہے، لیکن علمان بھی بتا دیے۔ لون اخفا سیاہ ہے، لون اخفا سیاہ ہے۔ سیاہ سمجھتے ہیں؟ بلیک سمجھے گا تو نہیں سیاہ سمجھے۔ اب انہوں نے کون سا مائکروسکوپ لگا دیا اور یہ کیسے پتا کر دیا، اور ہے کیا چیز؟ جی اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو بیچ میں جملہ، کیونکہ یہاں جو ہے ابن عربی کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، ابن عربی علیہ الرحمہ کے بھی چاہنے والے بہت ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دل و دماغ میں جو یہ خیالات ابھرتے ہیں اور باہر آتے ہیں، ان میں انرجی خرچ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ان میں برین اور اس دل و دماغ کی انرجی خرچ ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق یہ ہے، ہمارے تو یہ سائنٹسٹ ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جو انسان بندہ جو باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، ان باتوں میں دل کا نور خرچ ہوتا ہے۔ the battery of it, the energy، جو انرجی اور جو بیٹری اس میں خرچ ہوتی ہے، جیسے آپ یہ بیٹری یہاں چل رہی ہے تو اس پر یہ چلتا ہے، وہ خرچ ہو رہی ہے۔ جب جہاں تک یہ استعمال ہوگا تو ان باتوں میں دل کا نور خرچ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھو، خود بھی تجربہ کرو، جب آپ بہت زیادہ باتیں کرو گے اس کے بعد دل کی طرف متوجہ ہو، دل بجھا بجھا خالی سا لگے گا، کچھ لگے گا کہ کچھ اس میں یہ کچھ کمی آئی ہے، کچھ اس میں کیفیت میں فرق آیا ہے۔ اب دیکھ لینا۔ اسی لیے فرمایا من عرف ربہ، من عرف کل لسان، جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ چپ کر لیں، زیادہ بات ہی نہیں۔ من عرف ربہ کل لسان، اس کی زبان بھاری ہو گئی، زبان ہی چلاتا، زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور حدیث شریف کے مفہوم میں فرمایا جب آپ دیکھو، جب آپ کوئی چپ چپ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ارے باتیں کرتا تھا، اور صرف بھی دودھ ہو سکتے، ایک چوری چپی کرتا ہے سامنے، اب زیادہ باتیں نہیں کرتا، چپ چپ رہتا۔ یہ حدیث شریف کے مفہوم ہے۔ اس کے ساتھ لگے رہو، اس کو اب حکمت دی جا رہی ہے، اس کو حکمت دی۔ یہ حکمت سیکھی نہیں جاتی، یہ دی جاتی ہے، خوب سمجھ لو۔ یہ حکمت سیکھی نہیں جاتی، یہ حکمت کسبی نہیں ہے، یہ حکمت وحبی ہے۔ یہ حکمت کسبی جو محنت کر کے حاصل کرے، وحبی جو وہیں سے دی جاتی ہے، موہوب ہے، جیسے نبوت موہوب ہے، وحبی ہے۔ یہ وحبی نہیں جس کو ہم کشمیری میں وحبی کہتے ہیں، مہربانی کر ایسا
ایسا نہیں سمجھنا. آج تو اردو سمجھنا مشکل ہو گیا نا, اردو سمجھنا مشکل ہو گیا. پتا نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا باقیوں کو سال کو چھٹی کر دیا, حکومت صرف. ہاں ایسا نہیں ہے. یہ وہ چیز جو القا کی جاتی ہے, دی جاتی ہے. جیسے نبوت موہوب ہے, نبوت موہوب ہے, یہ کسبی نہیں ہے. کوئی شخص کتنی بھی عبادت کرے نبی نہیں بن سکتا, نبی نہیں بن سکتا. نہیں, نبی نبوت کے لیے اللہ نے خود چنے تھے اور خود ان کو مجتبی و مصطفیٰ بنا کے ان کو چن کر نبی نبوت عطا کی اور بند ہو چکا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو دل و دماغ کی انرجی ہے, طاقت ہے, جب تک اس کو پرزرو نہیں کرے گا, اس کو یعنی اس کی حفاظت نہیں کرے گا, اس کی حفاظت نہیں کرے گا اور اس کو جمع نہیں رکھے گا. یہی ہے من جعل ہمہ ہم واحدہ. ہم کہتے ہیں خیال کو. ہم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کی ہم ہوتا ہے, پھر حاجز ہوتا ہے, پھر خیال ہوتا ہے, پھر ارادہ ہوتا ہے, پھر بعد میں فعل عمل میں آ جاتا ہے. پہلے ہم ہوتا ہے. اب یہ خیال جو ہے, اب ہر خیال کے ساتھ کچھ انرجی نکل گئی, ہر خیال کے ساتھ کچھ طاقت نکل گئی. اب جس پر آپ کی توجہ, جس پر آپ کو مرکوز کرنی ہے, اس کے لیے طاقت ہی نہیں, اندر انرجی نہیں رہی. تو یہ کیا ہو رہے ہیں, ڈائیورج ہو رہے ہیں, ایسے منتشر. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ان جو یہ دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کو کنورج کرنا ہے, مرکوز کرنا ہے ایک نقطے پر. ہمارے جو خیالات مختلف ہیں, منتشر ہیں, کیا ہے؟ ہاں, آپ کو کیا کرنا ہے, تنظیم الاشتات. کیا کرنا ہے؟ نام سنا ہے؟ ہاں, خوب پڑھنا وہ کتاب. یہ کتاب کا نام ہے تنظیم الاشتات. خیر وہ فقہ کی کتاب ہے, لیکن جہاں تک لفظ کا تعلق, تنظیم الاشتات, ان بکھرے ہوئے منتشر خیالات کو منظم کرنا, تنظیم, منظم کرنا, کنورج کرنا. اب یہ جو اتنے, یہ ادھر جا رہا تھا, اس میں اگر 1% تھا, اس میں 1%, اب یہ سارے جمع کر کے اگر ایک ہی پر, تو 100% ایک ہی پر جائے گی طاقت, تو وہاں وہ کام کرے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہی نہیں سمجھے گا تو یہ بیج جو ہے, اس لیے پہلے تقویٰ آیا, اس لیے پہلے کیا آیا, پھر ایمان کا ذکر ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. پہلے تقویٰ کا لفظ اللہ جل شانہ نے استعمال کیا. یہ جو کیا کہتے ہیں, مومن کے لیے دو چیزیں ہیں, فاعلاً للحسنات و تارکاً للسیئات. مومن کیا ہوتا ہے, حسنات, نیکیوں کو کرنے والا, اور بدیوں سے بچنے والا. فاعلاً للحسنات و تارکاً للسیئات. ٹھیک, تو پہلے جو ہے, پہلے تارک ہے, کیونکہ پہلے تقویٰ ہے, تقویٰ میں ترقی ہے. اسی لیے ہم جو یہ کہتے ہیں, اب یہاں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ کیا پہلے نیکی کرنا ضروری ہے یا گناہ سے بچنا ضروری ہے, ان دو میں سے کون سا ضروری ہے. تو اب اس ترتیب سے, اس قرآنی ترتیب سے اس بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ پہلے ضروری ہے گناہوں سے بچنا, اس زمین کو صاف کرنا, اس زمین کو صاف کرنا اور اس زمین کو صاف رکھنا. ہاں, ایک صاف کرنا اور ایک صاف رکھنا. اور صاف کر کے, یعنی یہ سارے جو منتشر خیالات تھے, یہ جو سارے منتشر کیا کہتے ہیں اس کو, تمنائیں, اور یہ جو ہوتے ہیں
کیا کہتے ہیں ان کو، جو انسان چاہتا ہے، خواہشات، ہاں یہ سارے خواہشات کا گلا گھونٹ کر، ان سارے خواہشات کا کیسے گلا گھونٹ گے؟ تلوار سے گھونٹو گے؟ ہاں یہ تلوار ہے جو اللہ نے دی ہے، وہ لا کی تلوار ہے، لا پھر ہے اللہ، لا کی تلوار سے ان ساری خواہشات کا، ہاں یہ درجات ویسے نہیں ملتے، ویسے یہ ایمان کا بیج ہمارے اندر کیوں نشو نما نہیں پا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان تو وہی ہے، کلمہ تو وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، یہ اندر سے نشو نما کیوں نہیں پا رہا؟ ہاں وہاں بہت ان کو کیا بولتے ہیں، اشویہ، یہ جو آپ کے گھاس پھوس، یہ جو فضول چیزیں ہیں، حضرت ثانی علیہ الرحمہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ فضول کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک لڑکے کو گھر میں کہا جاؤ روٹی لاؤ، وہ روٹی لانے گیا، وہاں سے کوڑا کرکٹ کا ایک بورا لایا اور رکھا کچن میں، کہا یہ کیا لایا؟ کہا یہ کیا سانپ ہے، بچھو ہے، آپ تو کھائیں گے؟ تو اب کوڑا کرکٹ سے گھر بھر دیا، اس میں نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ زہر ہے، نہ کچھ ہے، تو کیا اس نے اچھا کام کیا کوڑا کرکٹ سے اپنے گھر کو بھر دیا؟ تو یہ جو دل میں جو یہ خواہشات اور خیالات فضول قسم کے ہیں، یہ کوڑا کرکٹ ہے، اگر حرام نہیں ہے، اگر حرام ہے تو صریح گناہ ہے، اگر حرام نہیں ہے فضول ہے، فضول کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جس میں نفع نہ ہو، کرنے میں نفع نہ ہو اور چھوڑنے میں نقصان نہ ہو، اس کو فضول کہتے ہیں۔ جس کے کرنے میں نفع نہ ہو اور جس کے چھوڑنے میں نقصان نہ ہو تو فضول بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا، کیا سمجھایا؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ ایسی حدیث ہے اور ایسی نصیحت ہے انسانیت کے لیے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اگر آپ اپنے ایمان اور اسلام میں کیا حسن چاہتے ہو، اس میں نکھار چاہتے ہو، تو آپ کو یا لایانی سے کو ترک کرنا چاہیے، آپ کو لایانی کو ترک کرنا ہو، آپ کے پورے دن کے اوقات صرف اور صرف اور صرف یعنی ضروری کاموں میں گزرنے چاہیے، آپ کے خیالات، آپ کے شب و روز، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کی سوچ، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، حرام تو حرام، ہاں ایک جو یہ تقویٰ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کو ڈیفینیشن بول کہو آپ یا یہ کہو تعریف کہو، بلکہ یہ حدیث کے الفاظ قال علیہ الصلوۃ والسلام لا یبلغ العبد درجۃ المتقین، لا یبلغ العبد درجۃ المتقین، ایک بندہ متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، ایک بندہ متقین، آگے قرآن نے کہا کہ قرآن فائدہ دے گا متقین کے لیے، قرآن کن کو فائدہ دے گا؟ تو ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ متقی بنے۔ اب متقی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یبلغ العبد درجۃ المتقین، ایک بندہ مومن درجے متقین تک نہیں پہنچ سکتا، حتی یدعو ما لا باس فیہ حذرا مما بہ الباس، جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑے جب تک جن میں کوئی حرج نہیں، جن میں حرج ہے تو حرج ہی ہے،